بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ محترم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ خود مفتی صاحب کی زبان سے سن لیں۔ یہ وظیفہ مفتی صاحب کی زبان سے سننے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ یہ وظیفہ رشتے کے لیے سب سے طاقتور قرآنی وظیفہ ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسا سریع الاثر وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، رشتے کی ضرورت نہیں ہے، تو دوسروں کے لیے جو ہے نا آپ اس ثواب کا کام کر لیں۔ اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو ہر ایک تک پہنچائیں، تاکہ جو گھروں کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتے کے انتظار میں، یا بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں رشتے کے انتظار میں، ان کا صحیح جگہ نیک صالح ان کو رشتہ مل جائے، ایک نیک صالح ان کو ایک جوڑا مل جائے، آپ کو بھی اس کا اجر ثواب ملے گا۔ تو یہ آج کل رشتے کے لیے ہر ایک پریشان ہے، ہر طرف سے سوالات آ رہے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ مسائل ہیں، رشتہ آتا ہے پھر کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، رشتہ بن جاتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ماں باپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ رشتے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جب ارادہ فرماتے ہیں تو سیکنڈوں میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، ہمارے لیے جو ہے یہ رہنمائی ہے۔ تو مفتی صاحب کا یہ وظیفہ آپ خود سن لیں، اور اس پر آپ جو ہے نا وہ عمل کر لیں۔ اور وظیفہ سننے کے بعد مزید میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، وضاحت کروں گا، تاکہ مزید جو ہے نا ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ چلیں آ کے سب سے پہلے مفتی صاحب سے وہ مجرب جو رشتہ کے لیے وظیفہ ہے وہ مفتی صاحب سے سن لیں گے۔ بعض حضرات بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، رشتہ مناسب نہیں آتا، رشتہ آتا ہے نکاح کی سے فارغ نہیں ہو پاتے، اس کے لیے کوئی عمل ہو تو بتا دیں۔ تو ایک عمل مولانا قاری صدیق احمد صاحب باغوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا کرتا ہوں۔ سورہ احزاب جو 21ویں پارے میں شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے۔ اس کو قلم سے کاغذ پر نقل کریں، فوٹو لینا نہیں ہے، کمپیوٹر سے پرنٹ نکالنا نہیں ہے، لکھنا اس کا کام ہے۔ قلم سے کاغذ پر بسم اللہ کے ساتھ پوری صورت کو نقل کریں، یا کسی سے کروا لیں۔ اعراب نہ بھی لگائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، آیتیں سب آ جائیں۔ پھر جتنے بھی ورق میں وہ کاغذ تحریر ہو، سب کاغذ کو تہ در تہ کر کے چھوٹا سا بنا کے کسی ڈبے میں رکھ کر پیک کر دیں، پلاسٹک کا ڈبہ ہو، ٹین کا ڈبہ ہو، اور اسی گھر میں رکھ لیں جس میں بچیوں کی رہائش ہے۔ انشاءاللہ رشتہ آئے گا۔ بہت سے لوگوں کو بتایا اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ ایک عمل میں اس کے ساتھ اور بڑھا دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ یا تو اس آیت کو پڑھ کر بچیوں کے اوپر دم کر دیا کریں، اور
نہیں کر سکتے تو کسی کاغذ پہ لکھ کر تعویذ کی شکل میں بنا کر پہنا دیں یا بازو پہ باندھ دیں۔ یہ سب سے کمزور درجے کا عمل ہے۔ اصل وہی ہے جو پہلے بتلایا ہے، اور سب کے اندر قوت پیدا ہوگی اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل فرما دیجیے۔ آپ نے مفتی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ سن لیا، تو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو یہ سورہ احزاب، یہ جو 21ویں پارے میں شروع ہوتا ہے، تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس کو قلم سے لکھ لیں، تصویر نہیں لینی ہے، تو آپ اس کو قلم سے لکھ لیں، 1 دن لگ جائے 2 دن لگ جائے، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، 1 دن میں آدمی لکھ لیتا ہے، تو آپ اس کو قلم سے لکھ لیں۔ مفتی صاحب یہ بھی فرما رہے تھے اگر جو اعراب ہیں وہ نہیں لگا سکتے، زبر زیر پیش نہیں لگا سکتے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ آیت پوری آنی چاہیے۔ یہ پوری صورت کو کاپی سے، دفتر سے، ایک پیج سے، جو 1 پیج ہو 2 پیج ہو، اس پہ لکھ لیں، لکھ کے جو ہے اس کو فولڈ کر دیں، چھوٹا کر کے ایک ڈبے میں ڈال دیں، اور جس گھر میں وہ بچیاں رہتی ہیں تو یہ ڈبہ جو ہے نا اس گھر میں رکھ دیں، تو پھر کمالات دیکھیں، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ وظیفہ رشتے کو کیسے کھینچ کے لے کے آتا ہے۔ ایسا رشتہ جو بالکل پسند ہو اور نیک صالح رشتہ مل جائے گا، بہت بڑا وظیفہ ہے رشتے کے لیے۔ تو جیسے پہلے عرض کیا، تو اس کو ضرور دوسروں تک پہنچا دیں، اور آخری گزارش، اگر یہ ویڈیو پسند آ گئی تو اس کو لائک کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی وظیفہ ہے، آپ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جلد از جلد اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔